السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسا شخص جو کہ قرب قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور آدھی سے زیادہ دنیا کے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے۔ جو اس کا حکم مانے گا وہ شخص اس کے لیے آسانی کر دے گا، اور جو اس کو جھٹلائے گا وہ شخص ان لوگوں کے لیے رزق تنگ کر دے گا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کی۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ آخری وقتوں میں ظاہر ہوگا۔ اللہ دجال کو مسلمانوں کے امتحان کے لیے ظاہر کرے گا۔ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ اس دجالی فتنے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ دوستو، دجال جب اس دنیا پر ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ حدیث کے مطابق دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی بائیں آنکھ انگور کی مانند ہوگی، اس کا رنگ سرخ ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور وہ چھوٹے قد کا ہوگا اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک انسان ہوگا، ورنہ حدیث میں دجال کا اس طرح شکل و صورت کا ذکر نہیں ملتا۔ دجال 40 دن تک اس دنیا پر رہے گا اور اس کی سواری بہت تیز ہوگی، اور اس کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ دجال دنیا میں ہر جگہ کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور جب وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تب فرشتے تلوار لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ دجال اپنے ہاتھ میں جنت اور جہنم لے کر پھرے گا، اور جو اس کو مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں داخل کر لے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا دجال اس کو اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ دجال کا فتنہ جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر 2 فرشتوں کے ذریعے اس دنیا پر واپسی بھیجیں گے، اور پھر بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے بھاگیں گے، اور دجال اپنی جان بچانے کے لیے بھی بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لط کے مقام پر پکڑ کر اس کو وہاں پر قتل کر دیں گے۔ یہ تو تمام وہ باتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دجال ایک دن اس دنیا پر ضرور آئے گا، اور جب دجال آئے گا تب اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن ایک اور سوال عموماً دجال سے متعلق آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور آتا ہوگا، وہ یہ کہ دجال کیا پیدا ہوگا یا پھر پیدا ہو چکا ہے، اور وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، اس لیے شروعات میں ہی یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس کا ظہور خراسان کے علاقے سے ہوگا، جو کہ آج کے ایران، افغانستان اور ترکمانستان کا علاقہ ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو اس کے پیروکار ہوں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں ایران کے کچھ حصے میں یہودی موجود ہیں، لیکن آج دجال ہے یا پھر وہ پیدا ہوگا؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں روکا ہے؟ تو تمام لوگوں نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمیم داری آئے ہیں جو کہ ایک عیسائی ہیں، اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں تم لوگوں کو بھی بتاؤں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ہم لوگ ایک سفر پر تھے کہ ایک طوفان کے بعد سمندر ہمیں ایک جزیرے پر لے آیا۔ جزیرے پر ہم نے ایک آدمی کو پایا جس کی شکل ہم بالکل نہیں پہچان پا رہے تھے، کیونکہ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا، میں جساسہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اس جساسہ نے ایک غار کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم لوگوں کا وہاں پر کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم سب ڈرتے ڈرتے اس غار میں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص جس کے گھنگریالے بال تھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب ہم نے اس کو پوچھا کہ تم کون ہو تو اس شخص نے کہا، پہلے تم میرے سوالات کے جوابات دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ بیسان کی کھجوروں کے درختوں کا کیا حال ہے، کیا وہاں پر کھجوریں لگتی ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں لگتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب وہاں پہ کھجوریں لگنا ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ تبریہ جھیل کا کیا حال ہے، کیا وہاں پر پانی ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں وہاں پر پانی ہے۔ تو اس نے ہم سے کہا کہ ان قریب یہ خشک ہو جائے گی۔
پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے، کیا لوگ اس کے پانی سے فصلیں کاشت کرتے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں کرتے ہیں۔ تو اس نے ہم سے کہا ان قریب لوگ اس کے پانی سے اپنی فصلیں کاشت کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے ہم سے سوال کیا کہ کیا عرب کے لوگوں کے درمیان نبی آ چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں آ چکا ہے۔ تو پھر اس نے ہم سے سوال کیا کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ جنگ کری ہے، کبھی مکہ والے جیتے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے، اور اب وہ اللہ کے رسول کافی عرب کے لوگوں پر غالب آ چکے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کر لیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور ایک دن مجھے حکم ہوگا تو میں اس قید سے نکل جاؤں گا اور میں پوری دنیا کا 40 دن تک سفر کروں گا۔ میں صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ کہانی سناتے سناتے اپنا عصا ممبر پر مارا اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث تو یہ تصدیق کرتی ہے کہ دجال ضرور آئے گا اور وہ کانا ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، لیکن آج بھی وہ اسی جگہ پر قید ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اگر آج انسان وہاں جا کر دجال کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر اس چیز کا پردہ لگا دیا ہو اور ابھی دجال کے نکلنے میں وقت نہ آیا ہو، تو اس لیے ابھی بھی دجال اس جزیرے پر قید ہو لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر دجال پیدا ہونا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مشرق کی طرف اشارہ کر کے کیوں کہا کہ دجال مشرق میں ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور اللہ نے اس کو کہیں پر غیب میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں لازمی کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔